اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں قرآن اور مصطفیٰ کی زندگی کافی ہے. حق قرآن اور مصطفیٰ کی احادیث، سیرت مصطفیٰ کافی ہے. بے شک ہر زاویے سے، ہر طرح سے قرآن رہنمائی فرماتا ہے. والدین کے حوالے سے میں والدین کا مقام بیان کروں گا، مگر ساتھ میں ایک دو باتیں بہت ضروری والی آپ کو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ ذرا سنیں، ماں باپ کا مقام قرآن میں اللہ نے بیان کیا. وہی خطبے کے بعد میں نے آیت پڑھی، دل لگا کے سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے یقین ہو گیا جتنے لوگ صرف یوں ہی آئے تھے وہ اب چلے گئے، اب سننے والے لوگ باقی ہیں. اب انشاءاللہ یہ سننے والے لوگ سنیں گے نا انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. اب سنیے اللہ کا پیغام، پروردگار کا کلام، رب کا قرآن. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگلے مقام پہ پروردگار نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت بیان کی. مگر میرے عزیزو دونوں مقام پر اللہ تعالیٰ نے جب والدین کا مقام و مرتبہ بیان کیا، آیت کو آپ پورا پڑھیں. رب نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، بندگی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا. پروردگار عالم نے سمجھا دیا، مزاج دے دیا. عبادت کرنے والے یاد رکھنا، عبادت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا والدین کی اطاعت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. عبادت کرتے رہ جانا اور والدین کی اطاعت چھوڑ دینا، یہ مومن کا شیوا نہیں، یہ مومن کا طریقہ نہیں. مومن وہ جو عبادت بھی کرے، مومن وہ جو ماں باپ کی اطاعت بھی کرے، مومن وہ جو عبادت بھی کرے، مومن وہ جو ماں باپ کی خدمت بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے بندو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سبحان اللہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ احسانہ جو ہے، احسان تو آپ آسانی سے سمجھتے ہوں گے. احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کو مشکل وقت میں آپ نے سہارا دیا، وہ کہتا ہے آپ نے مجھ پر احسان کیا. کسی غریب کو آپ نے کچھ مدد دی، وہ کہتا ہے آپ نے مجھ پر احسان کیا. آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، وہ کہتا ہے آپ نے مجھ پر احسان کیا. کسی کو ضرورت تھی، آپ نے اسے قرض دے دیا، کہتا ہے آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھ پر احسان کیا. مگر سنو، یہ ہے احسان. مگر اللہ کا قرآن کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. ایک جملہ پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، ماں باپ کے جتنے احسان ہم پر ہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ پہ احسان کر سکیں. حق. جتنے احسان ہمارے ماں باپ نے ہم پر کر دیے، ہماری اوقات نہیں کہ ہم احسان کر سکیں. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، ذہن قریب کیجئے ماں باپ کے بڑے احسان. ماں کی ذات بڑی پیاری، بڑی عمدہ ذات. ایک عورت یا ایک لڑکی شادی سے پہلے
اس کا چلنے کا انداز دیکھو، وہی جو اترا کے چلتی ہے جب شادی ہو جائے، اور جب اسے پتہ لگ جائے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہے، میں امید سے ہوں، تو وہ اترا کے چلنے والی اب ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھنے لگی۔ کل تک وہ لمبی ہیل والی سینڈل پہنتی تھی، مگر اب اس نے اتار کے رکھ دی۔ کس کے لیے؟ وہ جانتی ہے اب میں ماں بنوں گی اپنی اولاد کے لیے۔ اس نے اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر دیا، اپنے ساری خوشیوں کو، ساری خواہشات کو مار دیا۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ ایک ایک قدم بڑے قاعدے سے، بڑے سلیقے سے رکھنے لگی۔ 9 مہینے تک بچے کو اپنے شکم میں رکھا، پھر وقت ولادت آ گیا، ماں کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا درد ہوا، درد سے کراہتی رہی، چیختی چلاتی رہی۔ وہ جو درد سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر جب بچے کی ولادت ہو گئی، جب بچہ دنیا میں آ گیا، جب بچے کا چہرہ دکھایا گیا، وہ ماں جو ابھی تک رو رہی تھی، بچے کا چہرہ دیکھا تو مسکرانے لگی ہے۔ وہ ماں جو ابھی تک چیخ رہی تھی، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھا ہے، اب اس کے لبوں پر تبسم آ گیا۔ وہ ماں جو ابھی رو رہی تھی، اولاد کا چہرہ ہے، خوش ہو گئی۔ یاد رکھو عزیزو، ماں کی ممتا یہ، جب بچہ دنیا میں آیا، اس کی آغوش میں آیا، اس ماں نے اپنی خوشی کو اولاد کی خوشی بنا لیا، اولاد کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا، اولاد کے غم کو اپنا غم بنا لیا، اولاد کے غم میں مغموم ہو گئی، اولاد کی خوشی میں خوش ہونے لگی۔ اللہ اللہ، یہ کلیجہ کہاں سے آیا، یہ جگر کہاں سے آیا؟ وہی پروردگار جس نے قرآن میں عظمتوں کا اعلان کیا، وہی پروردگار جس نے قرآن میں اس ماں کی عزتوں کا اعلان کیا، اسی رب نے ماں کو وہ دل بھی عطا کیا۔ خدا کی قسم، خود بھوکا رہ لے گی، مگر اولاد کے لیے چاہے بھیک مانگ کے لانا پڑے، اولاد کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت سامر پاک، عظمت والدین، عظمت والدین کانفرنس، مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنی قربانیاں ماں کی ہیں۔ اچھا، جب بچے کی ولادت ہو گئی، پرورش ہونے لگی، اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو ماں پلا رہی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ماں جب بچے کی اپنے پرورش کر رہی ہے، خود گیلے پہ سو رہی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلا رہی ہے، اور جب سارا بستر گیلا ہو گیا، خود گیلے بستر پہ لیٹی رہی، بچے کو اپنی چھاتی پہ لٹا دیا، بچے کو اپنے سینے پہ لٹا دیا۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہے، یہ ایک ماں کی قربانی ہے۔ بچہ روتا ہے، ہم نے دیکھا بچہ رو رہا ہے، ہم کو لگا کہ رو رہا ہے، لیکن ایک ماں کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی، ایک ماں کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ بچہ روئے، ماں جان لیتی ہے دودھ کے لیے رو رہا ہے یا بیماری کی وجہ سے رو رہا ہے، درد سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ یہ صلاحیت کس نے عطا کی؟ پروردگار نے عطا فرمائی۔ بے شک بے شک، حق تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
بہت خوب. مگر ایک بات